جی میرے ساتھ نکالیے گا بائبل مقدس میں سے زبور کی کتاب زبور 106 اور اس کی 47ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے. ایک ہی آیت کو ہم پڑھیں گے. آج ہم سیکھیں گے کلام مقدس میں سے کہ خدا اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. مصیبت سے، پریشانی سے، دکھوں سے خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. لاسٹ سنڈے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، لیکن خدا نے اس حادثہ سے ہمیں بچایا. آمین. یہ خداوند کی رحمت ہے، فضل ہے اس کا، ہم پر بھاری فضل ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں ہماری حفاظت، پروٹیکشن کرتا ہے. اپنے فرشتوں کو ہمارے چگرد تعینات کر دیتا ہے، اپنے فرشتوں کو ہماری حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے. یہ خداوند کا شکر ہے. جی پڑھیے گا کوئی. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کا شکر ہو. آمین. ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے بڑی خوبصورت آیت پڑھی ہے. ایک ہی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ خداوند ہمارے خدا ہم کو کیا کر لے؟ بچا لے. ہم کو کیا کر لے؟ بچا لے. جب ہم مصیبت میں، پریشانی میں، دکھوں میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے خداوند کے آگے کیا کرتے ہیں؟ التجا کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں، بعض گھرانے، بعض فیملیاں ایسی ہیں کہ جب مصیبت میں پڑتی ہیں، پریشانی میں پڑتی ہیں، اذیت میں آتی ہیں تو خدا کے ہاتھ کے نیچے سے نکل جاتے ہیں. یعنی کہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. گھر میں کہتے ہیں کہ ہمیں پریشانی ہے، ہمیں بڑی پریشانی، ہم کیسے دعا کریں، کیسے دعا میں بیٹھیں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر ایک بات کے لیے کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کرو. اور وہ تو پھر ہمیں بچانے والا خدا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے دانیل کے دور میں لے چلیں کہ جہاں پر دانیل کو سدرک، مسرک، عبد النجو کو نبوکت نظر بادشاہ نے قید کر لیا اور اپنے ملک میں لے گیا. کہاں پر لے گیا؟ وہ وہاں پر یہ سوال اٹھا سکتے تھے کہ خداوند اب میں تیری عبادت کس طرح سے کروں، کیونکہ میں تو قید میں ہوں، میں تو مصیبت میں ہوں، میں تو پریشانی میں ہوں، اور یہ غیر اقوام کا بادشاہ جو ہے، اگر میں تیری پرستش کروں گا، تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا تو یہ مجھے قتل کر دے گا. اس کی زندگی میں ڈر ہونا چاہیے تھا. ڈر کیا؟ ڈر تھا اس کی زندگی میں؟ نہیں، اس کی زندگی میں ڈر نہیں تھا، بلکہ اس نے یہ سمجھا کہ میرا خدا جو مجھے اس ملک میں لے کے آیا ہے، اس غیر اقوام میں لے کے آیا ہے، اپنے جلال کے لیے لے کے آیا ہے، اور وہی مجھے یہاں پر بچائے گا. وہی مجھے یہاں پر بچائے گا. اور میرا اور آپ کا خدا میری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے ہر حالات میں، ہر حالت میں. آپ غور کریں کہ جب یہ چاروں نوجوان جو ہیں، جب انہیں ناپاک خوراک دینے کا بادشاہ نے حکم کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ کوئی بتائے گا؟ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، اے سپاہ سالار، تو ہمیں یہ ناپاک خوراک دیتا ہے لیکن ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں میں پیتے. اگر تو یہ ناپاک خوراک ہمیں نہ دے بلکہ ہمیں ساگ اور پات یعنی کہ سبزیاں ہی دے، اور 10 دن کے بعد ہمارے چہروں کی رونق کو ان سے زیادہ دیکھ لے. خداوند نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ خداوند نے وہاں پر انہیں سرفراز کیا، انہیں سر بلند کیا. خدا نے انہیں ہمت دی، قوت دی، طاقت دی، تاکہ وہ خدا کے جلال کے لیے پختہ طریقے سے کھڑے ہو جائیں. فرض کریں کہ اگر وہاں پر میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم ڈرتے. لیکن جب خدا کا پاک روح قوت، طاقت، زور اور حکمت دیتا ہے تو ہمارے اندر سے ہر ڈر اور خوف نکل جاتا ہے. اسی لیے پروٹیکشن خدا سے مانگنی چاہیے. خدا سے کہنا چاہیے کہ خداوند ہمیں بچا لے،
نہ کہ انسانوں سے کہنا چاہیے، نہ کہ دنیا داری سے کہنا چاہیے، بلکہ خداوند سے کہنا چاہیے کہ خداوند میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیری بیٹی ہوں، دیکھ میں یہ چیزیں کرنا پسند نہیں کرتی، اگر تو مجھے قوت دے گا، تو مجھے طاقت دے گا تو ان چیزوں سے میں لڑ سکوں گی، ان برائی کی چیزوں سے میں لڑ سکوں گی، پھر میرا اور آپ کا خدا ہمیں زور دے گا، قوت دے گا۔ دانیل وہاں پر کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے میں عبادت نہیں کرتا، میں خدا کی پرستش نہیں کرتا، خدا کیسا میرا خدا ہے جس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مجھے میرے آزاد ملک سے یہاں پر غلام بنا کے بھیج دیا ہے، میں کس خدا کی عبادت کروں، میں اس کی پرستش کیوں کروں، میں اس کی مدح سرائی کیوں کروں؟ دانیل یہ سوال اٹھا سکتا تھا، دانیل کہہ سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ میرا خدا بچانے والا خدا ہے، میرا خدا مصیبت میں بھی میرے ساتھ کھڑا ہے، وہ مجھے اس ملک میں لے کے آیا ہے تو اپنے کلام کے لیے لے کے آیا ہے، اپنے کلام کی قدرت کے لیے لے کے آیا ہے، وہ مجھے یہاں پر اپنے کلام کے لیے استعمال کرے گا تاکہ میں اس کے آئین کو ان غیر اقوام میں پھیلاؤں۔ کیا کروں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک میں کیوں ہیں؟ یہ مجھے اس بھائی نے سوال جواب دیا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ آج تک ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ خدا نے اس زمین پر جس بھی انسان کو پیدا کیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم جب خدا کے آگے التجا کرتے ہیں تو پھر خداوند ہمیں بچاتا ہے، وہ اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، وہ اپنی قدرت ہماری زندگیوں پر ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں اگر مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور مصیبت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تو وہ اپنے فرشتوں کو ہماری اوپر تعینات کر دیتا ہے اور وہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی برکت ہے۔ اسی لیے ہمیں کہنا ہے کہ خداوند تو ہی ہمیں بچا، تو ہی ہمیں ان پریشانیوں سے نکال، تو ہی ہمیں ان مصیبتوں سے نکال، تو ہی ہمیں ان لڑائی جھگڑوں سے نکال، تو ہی ہمیں ان بے روزگاریوں سے نکال، تو ہی ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ تو زوراور خدا ہے، تو جنگ میں زوراور خدا ہے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ حضرت داؤد کی زندگی پر غور کیجیے۔ جاتی جولیت جو کہ قد میں بہت زیادہ لمبا، بہت زیادہ جانور، جاندار اور زوراور انسان تھا، جوتی جالیت۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے الفاظ غلط کیا دیا؟ جاتی جولیت۔ جب ایسے کہوں تو ٹوکا کریں گے، اس کا مطلب آپ ایکٹیو نہیں بیٹھتے۔ کس سے لڑائی ہوئی تھی جاتی جولیت کی؟ کیوں ہوئی تھی لڑائی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے خدا کے لوگوں کو للکارا تھا، خدا کو للکارا تھا، اور ساری قوم جو تھی وہ کیا ہوئی؟ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی، فوج ڈر کے پیچھے چلی گئی۔ لیکن داؤد وہاں پر بچہ تھا اور داؤد کو خدا نے وہاں پر استعمال کیا۔ داؤد نے کہا کہ میرا خدا جو مجھے ریچھ کے منہ سے بچا سکتا ہے، ریچھ کے ساتھ اس کی لڑائی اور ریچھ کو اس نے مار ڈالا۔ داؤد نے اس نے کہا میرا خدا جو مجھے شیر کے پنجے سے بچاتا ہے، شیر کو بھی اس نے مارا تھا، ببر شیر کو مارا تھا اس نے کہا کہ وہ خدا ایسی قدرت رکھتا ہے کہ اس جاتی جولیت سے مجھے اور میری قوم کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، مجھے اور میری قوم کو بچانے کی۔ داؤد نے کتنے پتھر لیے تھے؟ کتنے پتھر لیے تھے؟ 5 پتھر اس نے کیوں لیے تھے؟ حالانکہ مر وہ ایک ہی پتھر سے گیا تھا، ایسا ہی ہے۔ 5 پتھر اس نے کیوں لیے تھے؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے کہ داؤد نے جب گیا اور چکنے 5 پتھر اٹھائے، وہ 5 پتھر کیوں اٹھائے تھے؟ یہ ایک حکمت تھی، کیونکہ جاتی جولیت کتنے بھائی تھے؟ 5 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ 5 بھائی تھے۔
दाऊद के जहन में था, अगर ये मर जाएगा, ये एक ही पत्थर से मेरा खुदा इसे रिजेर कर देगा, ये नेस्तो नबूद हो जाएगा, ये मर जाएगा, इसके 4 भाई और आएंगे तो 4 पत्थर मेरे पास बचेंगे। इसीलिए दाऊद ने 5 पत्थर उठाए थे। कितने पत्थर? 5 पत्थर उठाए थे, ताकि इसके बाद इसके भाई अगर मेरा सामना करें तो उन्हें भी मैं इन्हीं पत्थरों से मार डालूंगा, वो भी कद्दावर थे। इसीलिए उसने 5 पत्थर उठाए। लेकिन खुदा ने वहां पर दाऊद को ताकत दी, जोर दिया, हिकमत दी, अपने पाक रूह से उसे नवाजा। और जब पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है तो हमें जोर मिलता है, कुव्वत मिलती है। इसलिए सामने बड़े से बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, हम उससे नहीं डरेंगे। आमीन, आमीन। आज अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो मेरा ईमान है कि अगर आप ईमान के साथ खुदा की हजूरी में बैठ जाएंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदावन तेरे वादे हाँ के साथ है, तू अपने बंदा दानियल को जोर देता है, तू अपने बंदा दाऊद को जोर देता है, तू दानियल को शेरों की मांग में ताकत देता है और वो शेरों से बातें करता है, शेर उसके साथ खेलते हैं, शेर उसे जर नहीं पहुंचाते। तो आज खुदावन इस मुसीबत से, इस परेशानी से, इस जाति जूलियत से तू ही मुझे बचाने वाला खुदा है। मेरा खुदा हमें बचाने, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर दुख से और हर एक अबलीस के उस बंधन से, हर एक अबलीस के उस जुए से जो अबलीस ने हमारी जिंदगियों के ऊपर डाल रखे हैं, हमें आजाद कर देने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन। हाल ही में हमने सीखा, छोटी सिस्टर का ऑपरेट हुआ तो वो बड़ी परेशानी की हालत में थी, वो मुसीबत की हालत में थी। और सबसे बड़ी उसकी गवाही ये है कि जब उसने ऑपरेट करवाया तो बड़ी खुश थी, लेकिन जब घर में आई तो 1-2 दिन बड़ी परेशान हुई। तो मुझे कहने लगी भाई मुझे बचा ले। तो मैंने कहा बेटी मैंने तुझे नहीं बचाना, तुझे तेरे खुदा ने बचाना है, तुझे तेरे खुदा ने जोर देना है, तुझे तेरे खुदा ने ताकत देनी है, तुझे तेरे खुदा ने हिम्मत देनी है और इस जख्म को तेरे खुदा ने हील करना है। पूरे ईमान के साथ, पूरे तवक्कल के साथ खुदा की हजूरी में बैठ जा और उससे कहे कि खुदावंद तू मुझे बचाने की कुदरत रखता है, खुदावंद तू मुझे सेहतयाब करने की कुदरत रखता है, खुदावंद तू इस जख्म को हील करने की कुदरत रखता है। और खुदा ने उसकी जिंदगी में ऐसा किया, खुदा ने उसकी जिंदगी में ऐसा किया, खुदा ने उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि उसने ना फ्रिज भर के रखी हुई थी, वो उसकी वीडियो बन रही है तो रखी हुई थी, तो उसने ना वो छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं अपने खुदावंद को जानती हूँ, मेरा खुदा इस चीज को पसंद नहीं करता। और ये उसके ईमान की मजबूती है, उसके घर वालों के लिए ईमान की मजबूती है, उसने इन चीजों को छोड़ा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम अक्सर शुक्रगुजारी या अपने ईमान को मजबूत उस वक्त करते हैं जब हम परेशानी की हालत में होते हैं, जब हम क्या होते हैं, परेशानी और मुसीबत में होते हैं। यीशु ने एक जगह शुक्रगुजारी की, मुझे वो बड़ी शुक्रगुजारी अच्छी लगती है। कहां पर की थी कोई बताएगा? मौजज़ा करने से पहले खुदा ने शुक्रगुजारी कर, यीशु ने मौजज़ा करने से पहले शुक्रगुजारी कर दी। और यीशु ने हमें सिखाया कि तुम्हारी जिंदगी में अगर मुसीबत है, परेशानी है, उसे निकलने से पहले शुक्रगुजारी कर दो तो तुम बच जाओगे। वो शुक्रगुजारी कहां पर की थी कोई बताएगा? भूल गए? बाइबल को पढ़ते रहा करें, याद रहेगा आपको। कहां पर की थी शुक्रगुजारी? बड़ी अच्छी खूबसूरत शुक्रगुजारी है। यीशु ने जब किसकी कब्र पर गया था, 4 दिन का मुर्दा कौन था? लाजर। लाजर कितने दिन का मुर्दा था? 4 दिन का मुर्दा था। और लाजर को आवाज देने से पहले यीशु ने क्या कहा कि ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरी सुनता है। ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरी क्या करता है, सुनता है। अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं,
दुख में हैं तो खुदावन से कहें कि ऐ बाप, ऐ यहोवा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरी सुनता है। खुदा आपको उस परेशानी से निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने हमें सिखाया है, उसने कहा है कि अगर तेरे पास औलाद नहीं है तो कहे खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मुझे औलाद देगा, तो खुदा औलाद मुहैया कर देता है। आमीन, आमीन। कल जब सुबह सुबह ही मुझे ना बुलाने आ गए, सुबह सुबह उसकी बड़ी तबीयत खराब होगी, कल सैटरडे था, तो सुबह सुबह ही बहन की तबीयत खराब होगी तो मुझे बुलाने आ गए कि भाई दुआ करनी है तो आ जाओ जल्दी से। छोटा भांजा आया तो मैंने कहा मैं नहा के आ रहा हूँ। तो मैंने नहाते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करती, मैंने कहा खुदावंद तू दिल और जहन के ख्यालात को परखने वाला खुदा है, और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरे जाने से पहले तू बेटी को शफा दे देगा। और खुदा के फजल से मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो बेटी सही सलामत सो रही। खुदा की शुक्रगुजारी करने का तरीका है। खुदा हमें अपने जलाल में लेता है जब हम उसके देने से पहले उसकी शुक्रगुजारी कर देते हैं। आमीन, आमीन। मुझे आज भी याद है कि जब भाई सरफराज के खानदान वालों ने अभी रिटायरमेंट नहीं थे हुए तो उन्होंने शुक्रगुजारी कर दी थी कि हमने जगह ले ली है। ऐसे ही करवाया था आपने, पहले शुक्रगुजारी करवा दी थी, तो खुदा ने इन्हें जगह मुहैया की। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बुजुर्ग दाऊद कहता है कि खुदावन खुदा तू मुझे बचा ले, तू मुझे क्या कर बचा ले। हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। आज हमने अपने खुदावन से कहना है। आमीन, आमीन। हम मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे और हम अपने खुदावन ही से मानते रहें कि मेरा और आपका खुदा हमें बचाता रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। एक